السلام علیکم۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور صف مکمل ہو چکی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کسی کو صف سے کھینچیں گے یا کسی کے آنے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اس مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کیا کہتی ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز باجماعت اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرنے، انہیں مکمل کرنے اور آپس میں مل جل کر کھڑے ہونے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی مسجد میں اس وقت پہنچتا ہے جب صف مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور مسند احمد۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام نووی اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا عذر صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا درست نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صف مکمل ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اگر نمازی مسجد میں پہنچے اور صف مکمل ہو چکی ہو تو سب سے پہلے صف میں جگہ تلاش کرے۔ اگر صف میں تھوڑی سی جگہ بھی نہ ہو تو نمازیوں کو قریب ہو کر جگہ بنا دینی چاہیے، کیونکہ صفوں کو مکمل کرنا سنت ہے۔ کیا کسی نمازی کو پہلی صف سے کھینچ کر پیچھے لانا چاہیے؟ بعض لوگ پہلی صف سے کسی نمازی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن اس بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محقق علماء نے فرمایا ہے کہ کسی نمازی کو صف سے کھینچ کر پیچھے لانا سنت سے ثابت نہیں، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ صفیں ملانے کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو مکمل کرنے اور انہیں ملانے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جدا کر دے گا۔ سنن ابو داؤد، سنن نسائی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ صحیح البخاری و مسلم۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر صف میں جگہ بھی نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ اگر نمازی نے صف میں جگہ تلاش کی لیکن جگہ نہ ملی، کسی کو پیچھے کھینچنا بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہ ہو جس کے ساتھ نئی صف بن سکے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح اور مضبوط قول یہی ہے کہ وہ شخص صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھ لے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ موقف
شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ ان علماء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکے ڈرتے رہو۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 16۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ صحیح البخاری و مسلم۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی کے لیے صف میں داخل ہونا ممکن نہ رہے تو معذور ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، لہذا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی راجح موقف اختیار کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک صحیح معلومات پہنچ جائے اور کسی کی نماز مکمل ہو جائے۔